إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک السماء ہے اور رب العالمین ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. محرم الحرام، یہ مہینہ اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اس ماہ محرم کے آتے ہی عام طور پر مسلم معاشرے میں 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو 2 طرح کا کام انجام دیتے ہیں. ایک تو وہ جو کھان پکوان کا خاص اہتمام کرنے لگتے ہیں، اچھے کپڑوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طریقے سے کچھ لوگوں کے یہاں خوشی کا ماحول پایا جاتا ہے اور وہ اسے دین سمجھ کر کے کرتے ہیں. اور ایک بڑا طبقہ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی غم و ماتم منانا شروع کر دیتے ہیں، ہر طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور حقیقت میں جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام کے اندر اس ماہ محرم کے تعلق سے یہ دونوں باتیں ہی صحیح نہیں ہیں، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس ماہ محرم سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے، اور اس مہینہ کا شروع کا 10 دن وہ نہایت قیمتی دن ہیں. اس میں عبادات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ان دنوں کی شریعت میں خاص فضیلتیں موجود ہیں. تو جو لوگ بھی اس ماہ محرم کے آتے ہی شروع میں کسی بھی طریقے سے عبادت کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشل طریقے سے جو عام دنوں میں نہیں کرتے، وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر عبادات کا آپ کو بڑا شوق ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس مہینے کے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں 10 دن میں خوب عبادات کیجیے، کیونکہ اس ذوالحجہ میں عبادات کا انجام دینا آپ کے لیے نجات کا سبب و ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، آپ کی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے. لیکن ان 10 دنوں میں کسی ایسی عبادت کو انجام دینا یا خاص طور پر ان 10 دنوں میں عبادات کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، اور آپ گنہگار ہوں گے اور جہنم کا راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا.
پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اس تناظر میں ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتار لینی چاہیے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا میں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احیا سنتا من سنتی، جو شخص میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کرے. دراصل یہاں پہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اور آپ جس طریقے ان 10 دنوں کو بھلا دیے ہیں، نئے سرے سے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ عام دنوں کی طرح ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کو گزار لیتے ہیں، جبکہ وہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، وہ نہایت ہی خاص دن ہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ دن سال بھر کے جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن کا عمل اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے. من ایام هذه الايام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ قیمتی دن اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے کہ جس میں انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو اللہ کو خوشی حاصل ہو اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے. یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ کوئی بھی عمل نہیں ہے کہ جو ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکے، کسی بھی نیک کام کا مقابلہ کر سکے؟ تو صحابہ کرام نے ایک بہت بڑے عمل کا تذکرہ کر دیا. کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد بھی کر لے اللہ کے راستے میں تو کیا وہ جہاد بھی ان 10 دنوں کے کسی چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جہاد کے بارے میں پوچھا. جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے کود پڑتا ہے میدان کارزار میں، پتہ نہیں زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کیا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے کسی بھی عمل کا مقابلہ کر سکے؟ کسی بھی عمل کا ہم کہہ رہے ہیں، وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی برابری نہیں کر سکتا. لیکن جہاد کی صرف ایک خاص شکل ہے جو اس کے مقابلے میں ٹک سکتی ہے. وہ شکل، وہ کون سی شکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه ومالی ولم یرجع من ذلك بشیء، کوئی شخص اپنی جان اپنا مال سب کچھ لے کر کے جہاد میں نکل جائے اور جہاد میں سب اس کا لٹ جائے، جان بھی چلی جائے اور مال بھی لٹ جائے، کچھ بھی اس کو واپس نہ ملے، ایسا مجاہد کا عمل صرف اس کے مقابلے میں بھاری. ذرا سا آپ سوچئے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے 10 دنوں میں کسی بھی عمل کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اب اس میں کوئی بھی آپ عمل انجام دیجئے، وہ 10 دن ایسے ہو گئے کہ اس میں کوئی بھی شخص نیکی سمجھ کر کے جو نیکی کے کام ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ انجام دے. یعنی لگنا چاہیے کہ ہاں ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا ہے. جیسے ہم لوگ بہت اہتمام تو نہیں کر پاتے رمضان کا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اچھی طرح اہتمام نہیں کرتے، پھر بھی مسلم معاشرے میں رمضان المبارک کا مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی خاص مہینہ آ گیا، کچھ خاص دن چلنے لگے ہیں. تو ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن بھی اس لائق ہیں کہ اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ قیمتی دن آ گئے ہیں. آپ کو شاید تعجب ہوگا اور حیرت ہوگی، علماء نے لکھا ہے کہ ماہ محرم کے شروع کے 10 دن سال کے کسی بھی 10 دن سے زیادہ قیمتی ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے کسی بھی عشرہ سے زیادہ قیمتی ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو سب سے قیمتی عشرہ ہے
جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس عشرہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اس آخری عشرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ما من ایام میں سب کو شامل کر لیا ہے، چاہے رمضان کے دن ہو کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے مقابلے میں کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ کو ان 10 دنوں میں عمل سب سے زیادہ محبوب، اور اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی تھی۔ 10 راتیں کون ہیں؟ تو یہی کہا کہ یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اور اس کی راتیں یہاں پہ مراد۔ تو یہ کتنے قیمتی دن گزرے ہیں جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اعمال انجام دینا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ بھی ماہ محرم میں کسی بھی طریقے سے نیکی کرنے لگتے ہیں اپنے من کے مطابق، ان کو ماہ محرم میں اسپیشلی نیکی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ماہ ذوالحجہ کے 10 دن میں نیکی انجام دینا چاہیے۔ تو جو حدیث آپ کو میں بتا رہا تھا ابھی ادھوری ہے، وہ کہ من احیا سنتا من سنتی، جس شخص نے بھی میری کسی سنت کو زندہ کیا، جیسا کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کی ساری سنتیں ہم لوگوں نے مار دی ہیں، بلکہ ایک طریقے سے بکرا کے چکر میں جو بھی تھوڑا عمل تھا لوگوں کا وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمازی لوگ نماز چھوڑ کر کے میدان گھومتے رہتے ہیں، بکرا ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے ان 10 دنوں کے جو سنت تھی وہ مر چکی ہیں، لہٰذا اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو زندہ کرے گا اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص کو کمر کس لینا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور اس ماہ محرم کے بدعت اور خرافات تھوڑا سا کم نظر آنے لگے۔ من احیا سنتا من سنتی، جس شخص نے بھی میری کسی سنت کو زندہ کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ فعمل به الناس، لوگ اس پر عمل کریں گے، آپ ماحول تیار کریں گے، آپ خود پہلے عمل کریں گے، لوگوں کو میسج دیں گے، لوگ بھی عمل کرنا شروع کریں گے۔ ان 10 دنوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، مان لیجئے لوگ ماہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کا کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، وغیرہ وغیرہ، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، جو بھی نیکی کا کام سمجھ میں آئے، العمل الصالح میں سب شامل ہیں۔ جس بھی کام کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جو نیکی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کریں آپ، تو فعمل به الناس، لوگ جتنے بھی اس پر عمل کریں گے، آپ کے دیکھا دیکھی، آپ کے ماحول بنانے کے نتیجے میں، آپ کے پیغام کے عام ہونے کے نتیجے میں، تو سب کے اجر میں سے آپ کو اجر ملے گا، جتنا سب اجر ملے گا سب کو، اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ کان لہ مثل اجر من عمل بها، جس شخص نے بھی اس پر عمل کیا سب کے اجر کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر لوگوں کے اجر میں کٹوتی ہو جائے گی، ان کا اجر چھین کر کے نہیں دیا جائے گا آپ کو۔ لا ينقص من اجورهم شیئا، ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ 100 نیکی اگر اس کو ملنی ہے تو اس کو بھی ملے گی، لیکن 100 نیکی آپ کو بھی الگ سے ملے گی۔ اگر آپ کی محنت کے نتیجے میں 100 لوگوں نے عمل کر لیا، آپ اکیلے 100 نیکی کما سکتے ہیں، لیکن آپ کے ماحول تیار کرنے کی وجہ سے، آپ کی نصیحت سے متاثر ہو کر کے اگر 100 لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے تو آپ کے لیے کتنی ساری نیکیاں، کتنی ساری نیکیاں۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی سنت جب کمزور پڑ جائے، لوگ اس کو بھلا دیں، تو کوشش کیجئے اس اجر کو پانے کے لیے کہ آپ شروعات کیجئے، آپ پہلے عمل کریے اور لوگوں کو بتائیے کہ بھائی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک بات کہی گئی ہے اس حدیث میں۔ اس لیے اگر آپ سے نیکی نہیں ہو پاتی تو اللہ کے واسطے کوئی بدعت کا کام مت کریے، کوئی غلط کام مت کیجیے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی کرے گا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ کوئی بھی شخص اگر کسی بدعت کو انجام دیتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انجام دیتے ہیں تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا اپنا۔ جتنے سارے لوگ اس کے ترغیب دینے کی وجہ سے بدعت کے شکار ہوں گے، ان سب کا گناہ بھی اتنا ہی ان کو ملے گا۔
تو اس ماہ ذوالحجہ کے 10 دن کی جو پامالی ہو رہی ہے، مسلمان اس کو پوری طرح بھلا بیٹھا ہے۔ کمر کس لیجئے، من بنا لیجئے کہ ہمیں ماحول تیار کر کے دکھانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، ان 10 دنوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نوافل کو بکثرت پڑھنا ہے، ان 9 دن تک روزہ برابر رکھنا ہے۔ صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن جیسے ہی چاند نکل جائے، ذکر و اذکار، تکبیر، تسبیح، تحلیل، مسلم محلوں میں، گلی میں، گھروں میں پتہ چلے کہ کچھ آ گیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ماحول تھا، تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے کہ اس ماہ محرم کی کیا شریعت میں کچھ حیثیت ہے بھی کہ نہیں، اور جو کچھ انجام دیا جا رہا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، اس سلسلے میں آپ سلسلہ وار قرآن و حدیث کی باتیں سن لیجئے کہ کیا چیز اس مہینے کے تعلق سے مذہب اسلام میں موجود ہے۔ پہلی بات جو اس ماہ محرم کے تعلق سے شریعت میں آپ کو ملے گی وہ یہ کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے اس مہینے کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ 12 مہینے ہوتے جن میں سے 4 مہینے حرمت کے، جن کو خاص بنایا ہے اللہ نے، اور حدیث میں موجود ہے کہ ان میں سے 3 مہینے لگاتار، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار، اور رجب جو رمضان سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب وہ والا مہینہ، یہ 4 مہینے محترم قرار دیے گئے ہیں، اس کے لیے خاص احکامات ہیں شریعت میں، تو ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، تو ایک مقام مرتبہ اس کا تو یہ ہوا۔ دوسری بات، اس مہینے میں جب سے چاند نکل جائے ماہ محرم کا، اور جب تک دوسرا چاند نہ آ جائے سفر کا، اس مہینے کا روزہ بڑا اہم ہے۔ 29 یا 30 دن کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف عاشورہ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ 29 یا 30 دن جو اس مہینے کے ہوں گے، اس پورے مہینے میں روزہ قیمتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد 11 مہینے میں کس مہینے کا روزہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ شہر اللہ المحرم، ماہ محرم کے روزے یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ تو لہٰذا دوسری فضیلت اس مہینے کی کہ اس مہینے کا روزہ بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، آپ اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، اس روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اور تیسری بات، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑے رتبے کی بات ہے۔ ابھی آپ نے حدیث میں سنا شہر اللہ المحرم، تو اس مہینے کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا کہ اللہ کا مہینہ، بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، کتنا مقام اور مرتبہ ہے اس کا۔ تو اس مہینے کو اللہ نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو یہ بھی اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور چوتھی بات، اس مہینے کی 10ویں تاریخ، اس مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ ہم لوگ آپ لوگ کہتے ہیں، اس دن کا روزہ بڑا قیمتی ہے، اس دن کا روزہ بہت قیمتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، بچایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو اب جھوٹی نسبت رکھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹی نسبت رکھتے ہو، ان کی باتوں پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، اس لیے کہا آپ نے فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں، تمہارا دعویٰ تو جھوٹا ہے، ہم اصل میں اس کے قریبی ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے
इस दिन रोज़ा रखा है तो हम उसके पैरवी करने के ज़्यादा हकदार हैं। तो आपने खुद रोज़ा रखा और सहाबा कराम को कहा कि इस दिन का रोज़े का एहतिमाम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मदीना में आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा नहीं रखा, ऐसा नहीं है, बल्कि मक्का के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े का एहतमाम करते थे, क्योंकि कुफ़ार और मुश्रिकीन मक्का में वो लोग भी इस रोज़े का एहतमाम करते थे। ये चाहे यहूदियों से मुतासिर होकर के हो, इनका माहौल की देखा देखी, तो ये चलन में था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही चीज़ का पता लगा मदीने में आने के बाद कि इस रोज़े के पीछे का राज क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखने का एहतिमाम किया। बाद में जब सहाबा ने जिक्र किया और आपको भी एहसास हुआ कि यहूदी भी उस दिन रोज़ा रखते हैं और हम लोग भी रखते हैं, तो दोनों सेम हो गए, मिल गए दोनों एक दूसरे के साथ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुसलमानों को यहूदियों से अलग रखते थे, हर चीज़ में यहूदियों की मुखालिफत करते थे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बातें भी आईं और आपको भी समझ में, और आपने कहा कि ऐसा है कि फ़र्क होना चाहिए, वो भी 10वें दिन रखें, हम भी 10वें दिन रखें। तो अब फ़र्क करने के लिए क्या करें? लइन बकीतु, दूसरी हदीस में कि इश्तु, अगर मैं बाकी रहा या जिंदा रहा अगले साल फिलामिल काबिल लअसूमन्न तासे, तो मैं 9वीं तारीख का रोज़ा रखूँगा ताकि उनसे अलग हो जाए। बाज़ लोगों से इसमें गलती हुई और उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं तारीख को रोज़ा रखने का इरादा फरमाया था, लिहाजा 10वीं तारीख को रोज़ा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ 9 तारीख का रोज़ा रखा जाएगा, जो कि एक गलत फहमी है। आम तौर पर उलमा का मौक़िफ़ यही है और सही बात यही है कि असल फजीलत तो 10वें दिन की है। अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें दिन के रोज़े की फजीलत बयान करते हुए कहा कि पिछले 1 साल का गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वीं तारीख को रोज़ा रखा और उसकी पैरवी करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें दिन ही का रोज़ा रखा। तो असल तो 10वीं तारीख है, मुखालफत करने के लिए आपने 9वीं तारीख का इजाफा करना चाहा, ना कि 10वीं तारीख को मिटाना चाहा। 10वीं तारीख के साथ साथ 9वीं तारीख को मिलाना चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना फिर असल का पता ही नहीं रहेगा। तो सही बात यही है कि 9वीं तारीख और 10वीं तारीख के रोज़े का एहतिमाम किया जाए। तो ये 4 बातें आपके सामने आई हैं। पहली बात, ये मोहतरम महीनों में से, हुर्मत वाला महीनों में से एक महीना है, माह मुहर्रम। दूसरी बात, रमज़ान के बाद ये महीना ऐसा है कि इसके 29 या 30 दिन रोज़ा रखने के एतबार से अफजल दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा इन दिनों का रोज़ा पसंद है, इसकी ज़्यादा फजीलत है। तीसरी बात, ये अल्लाह का महीना है, इस महीने का मकाम और मर्तबा चौथा ये कि ये अल्लाह का महीना है। और चौथी बात, इस महीने की 10वीं तारीख के रोज़े की फजीलत ख़ास तौर पे आई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। तो ये 4 बातें कुरान और हदीस की रोशनी में इस माह मुहर्रम के ताल्लुक से आपके सामने आ गई। बाकी कोई और चीज़, पूरी शरीयत खंगाल डालिए आप, कुरान और सही अहादीस का मुताला कर लीजिए, इन 4 बातों के अलावा आपको कोई 5वीं बात नजर नहीं आएगी इस महीने के ताल्लुक से। लिहाजा जो लोग भी सुन्नत समझकर सवाब की उम्मीद से कुछ भी करते हैं वो बिदात है, और उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमल को उठा के दीवार पे मार देगा, फेंक देगा, हवा में उड़ा देगा, कोई उसकी हैसियत नहीं है, और उसके लिए फिर सजा है। मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, हमारी शरीयत में, हमारे इस दीन में जो चीज़ नहीं है, कुरान और हदीस का सबूत जिसके लिए नहीं है, कोई शख्स उसको करे, नए सिरे से करे, ऐसे शख्स का ये अमल मरदूद है। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। तो इसलिए बचना ज़रूरी है। और जो लोग भी गम और मातम करते हैं इस महीने में, उनके लिए अगर शरीयत को आप खंगालना चाहेंगे तो क्या पता चलेगा, वो भी गलत कर रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत
یہ ایک اتفاق سے اس مہینے میں رونما ہوئی، آپ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سال غم اور ماتم منانا اور اس میں بال نوچنا، سینہ پیٹنا، زخمی کرنا اپنے آپ کو، کپڑے پھاڑ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیر اسلامی کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، غم اور ماتم کرنے کی اجازت شریعت نے 3 دن سے زیادہ نہیں دیے۔ 3 دن تک غم منانا جائز ہے۔ آپ کا کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے، 3 دن غم منائیے، اور وہ بھی ایک ہی سال۔ پہلی بار جب حادثہ ہوا تب، جب پہلی بار حادثہ ہوا اس کے وقت صرف 3 دن، اور اس کے بعد زندگی میں پھر کبھی نہیں۔ تو یہ کب واقعہ رونما ہوا ہے، اور ہر سال آپ غم ماتم مناتے چلے جا رہے ہیں، یہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ صرف بیوی کے لیے پہلی بار جب زندگی میں حادثہ رونما ہو، بیوی سے شوہر جب جدا ہو جائے، بیوی کو 4 مہینہ 10 دن غم منانے کا حق اسلام نے دیا۔ باقی سب کے لیے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، 3 دن ہی صرف آپ غم اور ماتم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس میں بھی ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، یعنی کہ غم ماتم میں کچھ بھی کر ڈالیں آپ، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سب غیر اسلامی کام ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس منا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، من لطم الخدود، جو اپنے چہرے کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، وہ سب ہم میں سے نہیں، یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ سب کام جو لوگ انجام دے رہے ہیں یہ غیر اسلامی کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید ماہ محرم کی جو کچھ بھی باتیں شریعت میں موجود ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام مکمل کب ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ نے اس کا اعلان کیا قرآن میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج دین پورا کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، اور میں اسلام سے خوش ہو گیا ہوں، دین سمجھ کر کے، دین بنا کر کے۔ تو دین مکمل ہو چکا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہوئی، لہٰذا یہ سب دین اسلام کے اپنی طرف سے یہ سب باتیں ہیں، پہلے سے اس مہینے کا مقام اور برتہ سب کچھ، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد میں یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے نتیجے میں پہلے سے کیسے وہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی؟ تو اس کو اس طریقے سے سمجھنا ذہن میں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینہ کا مقام اور مرتبہ کچھ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام میں کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کوئی معنی نہیں رکھتی، کسی کی پیدائش کی بھی کوئی حیثیت اسلام نہیں دیتا، اور کسی کی موت کو بھی کوئی مقام اسلام نہیں دیتا، اس کی بھی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے سلسلے میں کوئی ہمیں فرمان اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ملا ہوتا، ان سے بڑی شخصیت اس کائنات میں کون ہے؟ ان کی موت کے سلسلے میں بھی جب کچھ رہنمائی نہیں ہے کہ کچھ کرو اسپیشل، تو پھر باقی کی بات ہی چھوڑ دو۔ اور مظلوم طریقے سے کسی کا شہید ہونا، یہ چیز بھی اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اس کو یادگار کے طور پہ انسان منائے اور اس کے سلسلے میں کچھ کرے۔ اگر ایسا ہی ہو تو اسلامی تاریخ میں بہت ساری شہادتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی ماہ محرم میں شہید کیے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس دردناک طریقے سے انجام پذیر ہوئی، اور کتنی تکلیف دہ آپ کی شہادت کا منظر ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد کس قدر بھاری تھی مسلمانوں کے لیے، آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ مواقع بہت سارے ہیں جس میں تکلیف اور پریشانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور پریشانی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ جب دھوکہ ہوا تھا اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی دھوکے کے ساتھ شہید کر دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، 1 مہینہ تک
कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, बद्दुआ करते रहे जालिमों के खिलाफ। तो इस्लाम में उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है कि उसको यादगार के तौर पे मनाया जाए, इस्लाम इसको मानता ही नहीं है। लिहाजा इन सब बिदात और खुराफात से बचने की ज़रूरत है, परहेज़ करने की ज़रूरत है। जो असल सुन्नत और असल शरीयत है उस पे अमल करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इस आशूरा के मौके से बहुत सारे लोग रोज़े का एहतमाम नहीं करते, दुनिया के खुराफात करते हैं लेकिन रोज़े का एहतमाम नहीं करते हैं। तो 9वीं तारीख और 10वीं तारीख को रोज़े का एहतमाम करना चाहिए इस महीने में, या इस महीने में शुरू से लेकर के आखिर तक जब कभी भी मौका मिले 29 दिन 30 दिन के अंदर रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। जो अमल साबित है तो उसके आगे हमें नहीं बढ़ना। और ये बिदात, खुराफात और इसी तरीके से जाहिलाना ये काम, गम व मातम के बहुत सारे, इन सब से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, वरना बजाय इसके कि हम अल्लाह की निगाह में महबूब होंगे हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को बिदात व खुराफात से बचाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामने की तौफीक इनायत फरमाए। जो सुन्नत मर गई है, जिस पे लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है, फिर से हमें उसको जिंदा करने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। Mm-hmm.